السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر من رغب عن سنتی فلیس منی۔ احباب گرامی، یہ بہت لمبا چوڑا کوئی واعظ نصیحت کا ٹائم نہیں، خوشی کا ایک موقع ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو چار بنیادی باتیں انشاءاللہ 4-5 منٹ میں ان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہمارا ہر طور طریقہ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کی ہر سنت ہمارے لیے قابل احترام ہے، واجب تعظیم ہے، قابل عمل ہے۔ یہ نہیں کسی سنت کو اپنا لیا، کسی کو ترک کر دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیسے لوگ ہو کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ ایک سنت کے لیے تو ہم لڑائی کریں، جھگڑیں، تو دوسری سنت کو ہم ایسے ہی اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، کوئی بات نہیں جی چلتا ہے سب کچھ نہیں۔ مومن کی، سچے مسلمان کی یہ پہچان ہے، وہ پیارے نبی کی ہر سنت کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ فرض ہے، وہ واجب ہے، یہ کر لیں گے ٹھیک ہے، نہ کریں گے نہیں۔ سچے مومن کی، سچے مسلمان کی پہچان ہے وہ سنت بظاہر چھوٹی سی ہو، اس کی یہ شان ہوتی ہے، وہ کہتا ہے پیارے نبی نے ایسے کیا ہے میں ایسے ہی کروں گا، پیارے نبی نے اس کام کو اختیار نہیں کیا، اس سے منع کیا، میں رک جاؤں گا۔ قرآن یہی کہتا ہے وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا،
اگر تم پیارے نبی کی اطاعت کرو گے تو تب تم ہدایت یافتہ بنو گے، آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ نکاح جو ہے یہ ایک بندھن ہے، یہ ازواجی تعلقات، یہ پاکیزہ زندگی، اس کا اسلام درس دیتا ہے، اور یہ نکاح سنت ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے حق میں یہ فرض اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے اور کچھ کے لیے یہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنتوں کی ہم نے تقسیم کی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ تقسیم ہم نے کچھ اپنی طرف سے کی ہوئی ہے۔ بہرحال کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ سنتیں نہ کبھی کبھار رہ بھی جائیں تو اس پر پکڑ اور گرفت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسواک 5 وقت کریں وضو کے ساتھ، سنت نبوی ہے، درجات، اعلیٰ درجات پانے والی بات ہے، اعزاز پانے والی بات ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنتی ہیں یہ سنتیں۔ لیکن اگر دن میں ایک دفعہ مسواک کر لی ہے تو کفایت کر جائے گی۔ لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کے نہ کرنے سے، لفظ تو بظاہر سنت بولتے ہیں لیکن وہ فرض اور واجب کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کو نہ اختیار کرنا اللہ کی گرفت کا باعث بنتا ہے۔ اور جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے محبوب نے خاص طور پر کسی کام کے نہ کرنے والے کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کیا ہو کہ وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی پکڑ کے بارے میں کوئی اس کے شدید ترین ایسے الفاظ ہوں، پھر وہ واجب اور فرض کا درجہ رکھتی ہیں، پھر ایسا ہی ہے کہ ان کے کیے بغیر چارہ کار ہی کوئی نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اولاد دیکھیں، اولاد برائی کی طرف جا رہی ہے، بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، ان کا مستقبل برباد ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہر والدین کو چاہیے کہ وہ بچے بچیوں کی شادی بر وقت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، فرمایا علی 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک، جب نماز، فرضی نماز کا وقت ہو جائے فوراً اس کا اہتمام کرنا، تاخیر نہیں کرنا۔ کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، اس لیے یہ نماز میں تاخیر نہ ہو۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن لیٹ پڑھتا ہے، اس نے معمول بنا رکھا ہے جان بوجھ کر، ادھر بیٹھ گیا، بعد میں مسجد میں آیا تو بس ٹھیک ہے کوے کی طرح ٹھونگے لگائے چلا گیا۔ نہیں، ایسا بندہ بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے، مجرم ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن لیٹ پڑھتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا۔ تو مختصر یہ ہے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے، حضرت علی کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر جب میت موجود ہو، بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں، زندگی نے وفا نہیں کی، اللہ کا حکم آ گیا، وہ رب کی رضا پر راضی ہے، اور جلد از جلد اس کے کفن دفن کا، جنازے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اب فلاں آ رہا ہے، چلو کوئی 2-3 گھنٹے کو تھوڑا بہت کوئی انتظار ہو گیا، اب 2-3 دن میت رکھنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی اور بہت باتیں ہیں، لیکن موقع ہے۔ اگلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے فوراً اس کے نکاح کا اہتمام کریں۔ اس روایت میں بیٹی کے بارے میں اور اسی طرح دوسری روایات میں بیٹوں کے بارے میں بھی ہے۔ مختصر یہ ہے، اولاد جب جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کا اہتمام کیا جائے، اور اولاد بالغ ہو گئی ہے، خدا نخواستہ وہ برائی کا ارتکاب کرتی ہے، والدین کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اہتمام نہیں کرتے اولاد کی شادی کا، جی پیراں دے کھڑا ہو لین دیو، جی پیراں دے کھڑا ہو لین دیو، نہیں، یہ ہمارے خود ساختہ اصول۔ ایک بچہ ہے وہ محنتی ہے، وہ چاہے 15-20 ہزار کیوں نہیں کماتا، اس کی شادی کریں؟ نہیں جی یہ 50-60 ہزار کمائے گا تو پھر شادی کریں گے؟ نہیں، وہ محنتی ہے اور محنت کاش اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کسی دانشور نے کہا تھا القاسب حبیب اللہ، اس کی شادی کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت نے جس نے آنا ہے اس کے رزق کا بندوبست پہلے کیا ہے۔ ایک تو ہے نا وہ نکھٹو ہے، نشئی ہے، اس کی مجلسیں غلط ہیں، وہ کماتا نہیں ہے، ہڈ حرام ہے، اس کے بارے میں تو چلو بندہ کہتا ہے نا کہ چلو اس کو سمجھاتے ہیں، غور کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ کماتا ہے، ہم انتظار میں رہیں کہ یہ اتنا کمائے گا تب شادی کریں گے؟ نہیں۔ یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جب اولاد جوان ہو جائے فوراً شادی کا اہتمام کرو۔ یہ تینوں کاموں میں ہم تاخیر کرتے ہیں اور اس کے نتائج بھی سنگین ہیں، بچ جانا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، یہ نکاح سنت ہے اور اس سے بندے کا دامن پاک رہتا ہے اور بندے کی نظریں جھک جاتی ہیں
اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور پھر احباب یہاں موجود ہیں، آپ ترجیح دیا کریں نیک رشتوں کو، صالح بچوں کو، صالح بچیاں جو ہیں، نیک خواتین ہیں، نیک بچیاں ہیں، ان کو ترجیح دیں، جو ایمان کی حاملہ ہیں، جو صالح اعمال کی حاملہ ہیں، ان کو ترجیح دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کی بچی بچے کا نکاح کے لیے کوئی آتا ہے نا پیغام لے کر کہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹی بیٹے کے ساتھ نکاح، اور وہ جو پیغام لے کر آنے والا ہے وہ بچہ یا وہ بچی متعلقہ جو آپ کے ساتھ وہ بندھن کرنا چاہتا ہے، اگر آپ نے اس کو خالی موڑ دیا اس حالت میں کہ وہ دیندار ہے، وہ تقوی طہارت کا پابند ہے، وہ ایمان کا حامل ہے، آپ اس کو ترک اس رشتے کو کر دیں گے، آپ بہت بڑے فساد کے مرتکب ٹھہریں گے۔ بچیوں والوں کے عجیب معاملے ہوتے ہیں، بچوں والوں کے عجیب معاملے ہوتے ہیں، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں، بچہ بچی چاہتے ہیں کہ ہم دین کے مطابق رشتہ کریں، ہمیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں، لیکن والدین نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا، اولاد کو بوڑھا کر دیا ہے، اولاد کو۔ ایسے والدین اللہ کے ہاں مجرم ہیں، ایسی اولاد کل قیامت کے دن والدین کا گریبان پکڑے گی۔ اس لیے جہاں والدین مجرم ہوں گے، اگر والدین اگر اولاد بالغ ہے اور وہ برائی کا ارتکاب کرتی ہے، جہاں اولاد مجرم ہے وہاں والدین بھی مجرم ہے، وہ تاخیر کر رہے ہیں۔ اس لیے فوراً شادی کا اہتمام کرنا چاہیے اور بچوں بچیوں کو دین کی طرف لگائیں، دین جو ہماری قبر روشن کرے گا، جو ہماری آخرت روشن کرے، جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ اولاد ہوگی۔ بچوں کو دینی تعلیم کی اہمیت دیں اور دین کی بنیاد پر رشتے طے کریں، اور خوشی کے موقع پر آپ رب کو نہ بھولیے، رب کو کسی موقع پر نہ بھولیے۔ خاص طور پر ہمارے ہاں لوگ خوشی کے موقع پر رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہ کو بندہ ہے جس میں عیش میں یاد خدا نہ رہی، تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بندہ غصے میں غضب میں ہو، یہ نہیں کہ اب بس میں ہوں، ساری دنیا میں نے فنا کر دینی ہے، اور خوشی میں آیا اپنے آپ سے باہر ہو جائے، ایسا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا رنگ ڈنگ طریقہ بھی سکھلایا اور غمی کا طریقہ بھی آپ نے سکھلایا۔ اس لیے یہ دین کو اہمیت دیں، رشتے دین کے مطابق ہوں، حق مہر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق رکھا جائے، اپنی انا کا، اپنی برادری کا، اور یہ مسائل کھڑے نہیں کرنے چاہیے۔ حق مہر اپنی استطاعت، ہمت اور طاقت کے مطابق رکھنا چاہیے۔ ایک بندے کے پاس طاقت ہے وہ 10,000 حق مہر رکھنے کی، 15,000 حق مہر، 20,000 لاکھ رکھنے کی، وہ 2,000 رکھ رہا ہے وہ مجرم ہے، وہ 5,000 رکھ رہا ہے وہ مجرم ہے۔ اس لیے استطاعت کے مطابق صدقاتہن نحلہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا عورتوں کو حق مہر سے خوش کرو۔ یہ نہیں جیسے قربانی کے موقع پر ہے، دیگر صدقہ و خیرات کے موقع پر ہے کہ اپنی خوشی کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اور خوشی کے ساتھ دل کھول کر، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک، قرآن کہتا ہے، نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جو تمہیں پیارا ہے۔ اس لیے حق مہر کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات، جہاں نکاح کے مسائل سیکھنے سمجھنے ضروری ہیں، وہاں طلاق کی وعید اور طلاق کے جو معاملات ہیں، بنیادی معاملات، ان کو سیکھنا سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، میں جی ہاسے شگل نہ کیا سی بی نو جا تینوں طلاق دیتی، میں تینوں ہاسے شگل نہ کیا طلاق دی، میں تو طلاق دے، وہ شام نو رجوع کر رہا ہے، وہ آپ ہی صبح طلاق دے رہا ہے، شام نو رجوع کر رہا ہے، شام نو طلاق دے رہا ہے، صبح رجوع کر رہا ہے۔ تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں نے۔ طلاق ایک دفعہ کہنے سے وہ غصے میں ہو، وہ جس حالت میں، کئی بندے کہتے او جی غصے وچ میں کیا بیٹھا، اچھا کوئی ہس کے بھی کہندا جا تینوں طلاق دیتی، یہ غصے جی کیا جاتا ہے۔ یہ معاملات ان کو سیکھیں سمجھیں۔ مفتی عبدالستار ماہ صاحب حافظہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس ایسے فتوے بھی آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں نے 15 دفعہ بیوی کو طلاق دے دی اور وہ حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگ زانی ہیں۔ یہ نکاح کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ طلاق گڈی گڈے کا کھیل نہیں، ایسے ہی نہیں ہے بس کہہ دیا تو ٹھیک ہے، پھر شام کو رجوع کر لیا، پھر اگلے دن کہہ دیا، نہیں، بس زبان سے الفاظ نکالنے کی دیر ہے، ہاتھ سے قلم چلانے کی دیر ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے طلاق کی جو وعید ہے اور طلاق جو کبیرہ جرم ہے بلا وجہ دینا، اس جرم کو بھی سمجھیں اور اس سے بچیں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں، نہیں، اس کا حل شریعت نے نکالا ہے۔
کوئی واقعتاً کوئی اصل مسئلہ ہو، ہن ایویں ہانڈی روٹی تو مرچ مسالے دے تو بندہ لڑائی بنا کے بیٹھ جائے کہ نہیں جی اِداں ہویا اِداں ہویا اِداں ہویا، نہیں، اس بات پر طلاق نہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جو واقعتاً خاوند کی مسلسل ایک عورت نافرمانی کرتی ہے، شکوے کرتی چلی جاتی ہے، اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اس کا بستر، اس کو سمجھاؤ، اس کا بستر الگ کر دو اور پنچایت بٹھاؤ، نہیں کوئی بس چلتا، پنچایت سے بھی کوئی بات نہیں بنتی، پھر یہ آخری حال لے کے ایک طلاق بھیجو، پھر یہ نہیں جا تین طلاق طلاق طلاق، چاہے 3 دفعہ گئے چاہے 1000 دفعہ کہہ دے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایک طلاق، ایک مجلس میں ایک طلاق دی جائے گی، سنت طریقہ یہ ہے۔ تو یہ بہت لمبے چوڑے مسائل ہیں، لیکن مختصر یہ ہے جہاں ہمیں نکاح کی ترغیب، نکاح کی اہمیت اور نکاح کا اہتمام جلدی کرنا چاہیے، یہ معلومات، یہ انفارمیشن، یہ بنیادی چیزیں ان کا علم ہونا چاہیے، وہاں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ طلاق بلا وجہ دینا کبیرہ جرم ہے، اور یہ ایک دفعہ منہ سے کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور ایسے مردوں کو، ایسی عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت بلا وجہ خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، حالانکہ جنت کی خوشبو آپ نے فرمایا 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایسی بدبخت خاتون ہے کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہمارا جینا مرنا، ہماری خوشی غمی، ہمارا طور طریقہ، عبادات، معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے تو تب ہی خیر آئے گی، تب ہی یہ گھریلو نچاکیاں، یہ فتنے، یہ فسادات، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، مٹی تلے دب جائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آجاؤ ہاں جی کر لو، سین کر دیں۔ بعض بندے پھر کہہ دیں کہ ایک دو نے کہا میرے سین پہلو نہیں کرائے تو تسی پہلو کرا لیا، حالانکہ قانون نہیں آئے شریعت نے۔ کو نہیں کرنا، سین کر دیں، چیک رکھ۔ عدنان اشرف ولد محمد اشرف، آپ کا نکاح عائشہ رمضان ولد محمد رمضان کے ساتھ 50,000 روپے حق مہر عوض کے روبرو ان گواہوں کے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول۔ عدنان اشرف ولد محمد اشرف، آپ کا نکاح عائشہ رمضان ولد محمد رمضان کے ساتھ 50,000 روپے حق مہر عوض کے روبرو ان گواہوں کے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول۔ عدنان اشرف ولد محمد اشرف ساکی، آپ کا نکاح عائشہ رمضان ولد محمد رمضان کے ساتھ 50,000 روپے حق مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول۔ بارک اللہ لک و یہ مسنون دعا ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ دونوں کو
جمع کرے خیر کے معاملات میں، خیر میں جمع کرے۔ یہ مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو خوشی کے مواقع، خوشی کے لمحات پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ ہم تجھے نہ بھولیں، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تیری یاد میں گزرے، ہمیں ایسا بنا دے اللہ تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ پیارے نبی کی پکی سچی اتباع اور اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو بندھن رکھا گیا ہے اللہ اس بندھن کو سلامت رکھ۔ اے اللہ ان دونوں کو ازواجی تعلقات معاملات بہتر انداز میں چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سیدہ خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح زندگی گزری ہے، پاکیزہ زندگی گزری ہے، اس زندگی کو آئیڈیل نمونہ اور مثال سمجھتے ہوئے اللہ اس کو اسوہ سمجھتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو اللہ زندگی خیر والی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فتنوں سے، ناچاکیوں سے، فسادات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دونوں کو پیار اور محبت نصیب فرما۔ اے اللہ شیطانی حملوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ لوگوں کی شرارتوں سے، شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ ہم جتنے بھی تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ ہم سب کو اسی طرح کل قیامت کے دن پیارے حبیب کے حوض پر بھی جمع فرمانا، آپ کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ان دونوں گرانوں کو خیر و برکت سے نواز دے۔ اے اللہ دونوں کے والدین، اے اللہ دونوں میاں بیوی، اللہ ان سب کو اور ہم سب کے گرانوں میں اللہ خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہتر اسباب وسائل مہیا کر دے۔ اے اللہ جنہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا اولاد کو بوڑھا کر رہے ہیں، اللہ ایسے والدین کو ہدایت عطا فرما، اور جو اولادیں بگڑی ہوئی ہیں والدین کی نافرمان ہیں اللہ تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے بتلائے ہوئے سکھلائے ہوئے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ۔ میرے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے اللہ دینی تعلیم کو، دینی رشتوں کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، دین پر چلنے والا سکھ بنا دے۔ اے اللہ سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ بدعات سے محفوظ فرما، خرافات سے، ایسی رسومات سے جو ہندوؤں کی ہیں، جو خالصتاً سکھوں کی ہیں، غیر مسلموں کی ہیں، جو ہماری اسلامی تہذیب کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں، اللہ ایسی خرافات سے بچا لے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر وصلی اللہ علی النبی۔